تو غزوہ احزاب جب اسٹارٹ ہوئی، اب ہوا یہ کہ مسلمانوں نے خندق کھود دی، اور جتنے دن انہیں 20 ڈیز لگے، اس کے بعد جب وہ کمپلیٹ ہوئی تو آلموسٹ اسی ٹائم کے قریب جو کفار کا لشکر تھا 10,000 کا، وہ سامنے کھڑا تھا، اور مسلمان تقریباً 3,000 کی تعداد میں تھے اس طرف۔ اب اس طرح سے تھی کہ دونوں سائڈس پہ پہاڑ تھے، ان کو کراس کر کے مدینہ میں نہیں آیا جا سکتا تھا۔ بیچ میں ایک پوری ٹرنچ کھدی ہوئی تھی جس کو پار کرنا آسان نہیں تھا، اور اگر کوئی پار کر کے آ جاتا تو اس سائڈ مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپس میں بانٹے ہوئے تھے، وہ مستعد کھڑے ہوئے تھے، جیسے مسلسل اس جگہ کا پہرا دے رہے تھے کہ کوئی بھی اس حصے کو کراس کر کے نہ آ پائے۔ تو کچھ لوگوں نے ویک پوائنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کوئی ایسا ایریا ہو جہاں سے وہ کراس کر کے جا سکیں، تو اس میں تیر اندازی ہی موسٹلی ہو رہی تھی، آمنے سامنے، جیسے احد اور بدر میں ایک دوسرے کے سامنے آ کر لڑے تھے، وہ سچویشن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ موسٹلی ڈیفینسو ٹائپ کی وار ہو رہی تھی، جس میں اس ٹرنچ کی حفاظت کی جا رہی تھی کہ اس کو کوئی پار نہ کر کے آئے۔ لیکن اس کے باوجود اس پورے جو، کیونکہ 3 ویکس تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا، تو اس میں 6 مسلمان شہید ہوئے، اور کفار کے بھی 10 لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے۔ تو کیونکہ جو پوری وہ ٹرینچ تھی، اس کی حفاظت سے مسلمان نہ دن میں کبھی کوتاہی کر سکتے تھے اور نہ ہی رات کے ٹائم میں، کیونکہ جیسے ہی وہاں سے آپ اپنے الرٹ ہونے کو ہٹائیں گے تو دشمن کوئی بھی ایک ایسا حصہ دیکھ کر اس کو کراس کر لیں گے، اور پھر وہ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ساری کی ساری فوجیں جو ہیں وہ جیسے انہیں رستہ ملتا ہے وہ اس طرف حملے کے لیے آ جاتی۔ تو اس میں پھر یہ موقع بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز، مغرب کی نماز، حتیٰ کہ عشاء تک کا ٹائم آ گیا اور وہ نمازیں آپ نہیں پڑھ پائے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ ایک دفعہ سے زیادہ دفعہ ہوا ہوگا، کیونکہ دوپہر میں بہت گرمی ہوتی ہے تو تب لوگ اپنے خیموں میں رہتے تھے، لیکن جیسے ظہر کے بعد سورج ڈھلتا تھا تو زیادہ وہ تیر اندازی کے لیے آ جاتے تھے، اور جو اس سائڈ مسلمانوں کی ڈیفنس لائن تھی اس کو اٹیک کرتے تھے تاکہ وہ ویک پڑیں اور وہ کسی طریقے سے اس ٹرنچ کو پار کر کے آ سکیں۔ تو اس پوری ڈیفنس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل رہتے تھے اور صحابہ کرام بھی، تو اتنی سچویشن، ایسا موقع بن ہی نہیں پاتا تھا کہ آپ نماز کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز بھی گئی، اور پھر سورج بھی ڈھل گیا، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اور پھر لیٹ نائٹ جب عشاء کا ٹائم ہوا تو تب جیسے سب کے سونے کا ٹائم ہو گیا، تو تب یہ موقع مل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھ سکیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے نماز پڑھی، عصر کی پہلے، اور پھر مغرب کی، اور پھر عشاء کی۔ تو اب یہ سچویشن جو ہے یہ تقریباً 3 ویکس تک جاری رہی۔ اب دونوں پارٹیز کے لیے مشکل سچویشن بن گئی تھی۔ مسلمان پھر بھی تھوڑا جیسے پہاڑوں کے ارد گرد گھرے ہوئے تھے تو وہ تھوڑے اندر تھے وادی کی سائڈ پر، جو کفار تھے وہ بالکل ایک اوپن میدان میں تھے، اور وہاں پر یہ سردی کا موسم تھا تو ان کے لیے بھی ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اسپیشلی رات کے وقت میں۔ تو پھر ایک دن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب کیونکہ اس معاملے کو کہیں ختم بھی ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت تیز آندھی آئی اور بہت سرد ہوا چلی، اس حد تک کہ ان کے جو کفار کی سائڈ کے سارے خیمے تھے وہ اکھڑ گئے، اور یہ یہاں تک کہ وہ آگ نہیں جلا پا رہے تھے کہ وہ اس میں کھانا تیار کر سکیں، یا ایون کسی انسان کا کھڑا ہونا بھی اس تیز ہوا کے سامنے مشکل ہو رہا تھا۔ تو اس رات میں ان کے قرآن پاک میں ڈسکرپشن آتی ہے کہ ان کی ہانڈیاں تک الٹ گئیں، اور ان کے بالکل وہاں پہ جیسے ایک تباہی کا سما آ گیا ہو، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو ان کی سائڈ پر۔ تو اس سب سچویشن میں وہ راتوں رات ہی اس محاصرے کو چھوڑ کر اور انہوں نے مکہ کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک طرح سے جنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ اس طرح سے میدان کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو پیچھے بھیجا اس چیز کی کنفرمیشن لینے کے لیے کہ کیا واقعی وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں نہیں، تو یہی پتہ چلا کہ انہوں نے اسی چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ مزید وہاں پہ محاصرہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ اس کو ختم ڈکلیئر کر دیا ان لوگوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ آئندہ اب اتنی بڑی جماعت تمہارے مقابلے کے لیے کبھی نہیں آ سکے گی، کیونکہ گروپس کو یونائٹ کرنا اور سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لے کر آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور پھر عرب کے خون میں تھا کہ جنگ کرنا، لڑائی کرنا، ان کے لیے یوں ایک طرف بس بیٹھے رہنا اور ڈیفenس کرنا اور کوشش کرنا کہ ٹرنچ کو کسی طرح پار کر لیں، وہ ان کی طبیعت کے بھی ایک طرح سے خلاف تھا۔ تو جنگ ایک طرح سے فتح میں ہی بدلی کہ جس میں کوئی زیادہ جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا اور کوئی بڑا ڈسپیوٹ بن نہیں سکا، اور پھر ڈیزالو ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نصرت آئی جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو ایک فتح نصیب ہوئی۔ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں دیتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میں اس کو تھوڑا سا آپ کو پڑھ دوں۔ آیت نمبر 9 سے 27 تک ہے۔